بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر حسب معمول مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص محراب عبادت میں پڑا سو رہا ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اور غلام جب قریب آیا تو دیکھا یہ شخص زنانہ لباس میں ملبوس ہے، اور وہ سمجھا کہ انصار میں سے کوئی عورت ہے۔ انکشاف یہ ہوا کہ عورت نہیں، ایک مرد کی لاش ہے جس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، زنانہ کپڑے، اور اس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ خلیفہ نے اس کو ایک گوشہ میں رکھوا دیا اور بعد نماز حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس لاش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دفن کر دو اور تھوڑا انتظار کرو، کچھ دنوں کے بعد اسی جگہ پر آپ کو ایک بچے کی آواز بھی سنائی دے گی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے حبیب برادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے۔ چنانچہ جب 9 ماہ کا عرصہ گزرا تو حضرت عمر نماز صبح کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا کہ اس بچے کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس پر ایک انا یعنی دودھ پلانے والی مقرر کر دی جائے۔ جب بچہ 9 ماہ کا ہو گیا تو عید الفطر کے روز آپ نے حکم دیا کہ وقت نماز مسجد میں بچے کو لایا جائے اور مرضیہ عورت اس کو پاس رکھے۔ جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اس کو بوسہ دے اور کہے کہ ہے مظلوم مظلومہ کے فرزند اور ظالم کے فرزند، تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ مرضیہ جب اس بچے کو لے کر چلی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، تجھ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دیتی ہوں، ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ مرضیہ ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس نے بچے کو گود میں لے لیا اور بوسہ دینا شروع کیا اور کہتی جاتی ہے، مظلوم مظلومہ کے فرزند، ظالم کے فرزند، تو میرے مرے ہوئے فرزند سے کتنا مشابہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچہ مرضیہ کے حوالے کیا اور جانا چاہا۔ مرضیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عورت نے کہا کہ چھوڑ دو۔ مرضیہ نے جواب دیا کہ میں تجھ کو علی علیہ السلام کی خدمت میں لے چلوں گی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت لرزنے لگی اور مرضیہ کی منت و خوشامد کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے پاس مجھ کو لے چلو گی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی، جس کو میں حشر تک معاف نہ کر پاؤں گی۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ مکان پر چلو، میں تجھ کو وہاں 2 یمنی چادریں اور انعام و کرام سے نوازوں گی۔ مرضیہ اس عورت کے کہنے میں آ گئی اور اس کے ساتھ مکان پر چلی گئی۔ عورت نے جو کچھ وعدہ کیا تھا پورا کیا اور کہا کہ عید قربان کے موقع پر بھی مجھے تم بچے کو اسی طرح ملانا اور پھر میں تجھ کو انعام دوں گی۔ مرضیہ نے کہا کہ بہت اچھا، اور بچے کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے اس سے کہا کیا ہوا، وہ عورت ملی تھی؟ مرضیہ نے مکاری کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے تو کسی عورت کو نہیں دیکھا، یا حضرت مجھے کوئی عورت بھی نظر نہیں آئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم ہے تو جھوٹ بول رہی ہے، وہ عورت تیرے پاس آئی، بچے کو بوسہ دیا، پیار کیا، جب تو نے اسے میرے پاس لانے کی دھمکی دی تو اس نے تجھے انعام و کرام اور لالچ دیا، تجھ کو خرید لیا، آئندہ کے لیے بھی یہی وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سن کر عورت ڈر گئی، بولی یا علی، کیا آپ غائب کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ فرمایا غائب تو صرف خدا ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب باتیں مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ مرضیہ بولی اچھا، اب میں سچ سچ بتائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں اس کا مکان بھی جانتی ہوں، اگر کہیں تو میں جا کر اسے واپس بلا کر لے آؤں۔ امام نے فرمایا کہ یہ عمل پہلے سے بھی بدتر ہے، جب تو نے اس سے وعدہ کر ہی لیا ہے تو عید الاضحیٰ تک پھر انتظار کرو۔ پھر جب عید القربان کا وقت آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو حکم دیا کہ بچے کو لے کر تم مسجد میں چلی جاؤ۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ عورت مسجد میں گئی تو وہ عورت پہلے سے موجود تھی۔ اس نے بچے کو دیکھا، پیار کیا اور کہنے لگی کہ ہے عورت، تم میرے ساتھ مکان پر چلو، میں تمہیں پھر سے انعام دوں گی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اب کی بار یہ ایسا نہیں ہوگا، میں تجھے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے چلوں گی۔ وہ اسے دامن سے پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئی۔ جب وہ عورت حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے اس سے خطاب کیا اور فرمایا کہ آپ خود واقعہ بیان کرو گی یا میں بیان کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں یا حضرت، میں خود اپنا واقعہ بیان کیے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یوں گویا ہوئی۔
میں ایک دختر انصاری ہوں، میرے باپ کا نام عامر بن سعد خزرجی تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوا، اور میری ماں بھی ایام خلافت حضرت ابو بکر میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس طرح میں بالکل یکو تنہا رہ گئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں بڑی ہو گئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود رہی تھی۔ ایک بڑھیا ایک ہاتھ میں مالا جپتی دوسرے ہاتھ سے لڈیا کھٹکھٹاتی ہوئی میرے سامنے آئی اور مجھ سے کچھ سوال و جوابات کیے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تم کنواری ہو؟ اس پر میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور بڑھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت سی دعائیں دی اور میری بے کسی پر رونے لگی۔ پھر بولی، تم کو ضرورت ہے کہ ایک عورت تمہاری خدمت کیا کرے؟ میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بولی، تو میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو مجھ کو آج سے اپنی شفیق ماں سمجھنا۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم، آئیے، آج سے یہ مکان آپ کے لیے کھلا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا میرے مکان میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی دیا۔ اس نے وضو کیا، اتنے میں اس کے لیے تازہ دودھ، روٹی، خرما لے آئی، لیکن اس کی نگاہ جوں ہی کھانے پر پڑی تو زارو قطار رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو بڑھیا بولی کہ یہ چیزیں میری غذا میں شامل نہیں ہیں، میری غذا تو جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک ہے۔ یہ کہہ کر پھر سے وہ رونے لگی۔ اس کے بعد وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ جب فارغ ہوئی تو میں نے اس کی خواہش کے مطابق نان، جو اور نمک اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ تھوڑی سی راکھ بھی لا کر رکھ دو۔ اس سوال پر متعجب ہوئی، لیکن چونکہ اس کی زاہد کی ہیبت میرے دل پر بیٹھ چکی تھی، اس لیے بے چوں و چراں راکھ بھی اس کے سامنے آ کر پیش کر دی۔ اس نے اس سے تھوڑی سی راکھ اٹھا کر نمک میں ملائی اور 3 لقمے لے کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اب تو میرے دل پر اس کی عبادت کا بڑا سکہ بیٹھ گیا۔ صبح کو میں اس کے سلام کی غرض سے حاضر ہوئی تو بے اختیاری میں اس کا سر چوم لیا اور عرض کی کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ہرگز رد نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم ایک حسین اور جمیل لڑکی ہو، اگر میں باہر چلی گئی تو میں تمہارا یک و تنہا رہنا پسند نہیں کرتی۔ میری ایک لڑکی ہے جو بڑی نیک و پرہیزگار ہے اور سن میں تجھ سے بڑی ہے، اگر تو کہے تو میں اس کو تیری خدمت کے لیے یہاں لے آؤں۔ میں نے جواب دیا کہ عین مناسب ہے کہ آپ ضرور لے آئیں۔ یہ سن کر وہ چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تنہا واپس آئی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے میری بہن؟ بولی، وہ آنے پر تیار نہیں ہوتی، کہتی ہے کہ تمہارے مکان پر انصار و مہاجرین کی لڑکیاں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک لڑکی بھی مکان میں نہیں آئے گی اور بالکل خاموشی رہے گی تاکہ وہ اطمینان سے عبادت کر سکے۔ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک دراز قامت عورت برقع پہنے ہوئے مکان میں داخل ہوئی اور کمرے کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا بولی، یہ تم کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئی ہیں، اپنی مسرت پر قابو پا لیں تو اندر بھی آ جاتی ہیں۔ یہ سن کر دروازے کی طرف میں دوڑی تاکہ دروازہ بند کر دوں اور کوئی غیر عورت اندر نہ آ سکے۔ واپس آ کر میں اس لڑکی سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ بہن، اب تو نقاب اٹھاؤ تاکہ میں زیارت کر سکوں۔ لیکن جس وقت اس نے اپنے چہرے سے نقاب بلند کیا تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتی۔ میرے سامنے ایک لمبا قد و قامت کا لڑکا کھڑا تھا۔ پھر بس اس نے مجھے اپنے قبضہ میں کر لیا اور اس کے بازوؤں میں میری مثال ایسے تھی جیسے عقاب کے پنجہ میں ایک کمزور سی چڑیا تھوڑی دیر کے بعد زمین پر پڑی ہوئی اپنی عصمت دری کو رو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ بدمستی میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر کے ساتھ ایک خنجر آویزاں ہے۔ خنجر پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور میں نے بغیر کسی سوچ بچار کے اس کا خنجر اس کی کمر سے نکال کر اس کے گلے پر پھیر دیا اور اس کو قتل کر چکنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور کس طرح مجھ کو لاچار و بے بس کر کے اس نے بے عزتی کی، اور تو ہی میری پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو کسی طریقے سے لاش کو میں نے مسجد کے محراب میں ڈلوا دیا۔ بعد ازیں مجھ کو پتہ چلا کہ میں اس ظالم سے حاملہ بھی ہوں۔ 9 ماہ کے بعد جب بچہ جنا تو میں نے چاہا کہ اسے بھی ختم کر دوں، مگر اس ارادے سے باز رہی اور بچے کو بھی محراب میں ڈلوا دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، یہ میرا قصہ ہے جو میں آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بول اٹھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم والی بابھا
اور پھر فرمایا کہ ہے ابو الحسن، اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، اور عورت پر حد نہیں کیونکہ اس پر جبر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو اس بڑھیا کو لے آئے تو واقعہ ہی میں اس کو سزا دوں، اور عورت نے جواب دیا کہ حضرت 3 روز کی مہلت دیجئے، کوشش کرتی ہوں شاید وہ مل جائے۔ یہ سن کر حضرت علی نے مرضیہ سے کہا کہ اس کا بچہ اس کے حوالے کر دیجئے۔ بعد میں اس بڑھیا کو حضرت علی اور حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے مدینے سے باہر لے جا کر رجم کر دیا جائے۔